کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی 3 یتیم بہنوں کے بارے میں ہے جو اپنی دادی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتی تھی۔ ایک دن وہ آگ کے گرد بیٹھی تھی جب بڑی بہن نے خواہش ظاہر کی کہ میں سلطان کے باورچی سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے ہمیشہ اچھا کھانا کھانا کو ملے اور گوشت ملے۔ درمیانی بہن بولی، میں سلطان کی مٹھائی بنانے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ہمیشہ مٹھائی اور کیک کھا سکوں۔ جب چھوٹی بہن کی باری آئی تو بہنوں نے اس سے پوچھا، اور تم کس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، اگر میں بتاؤں گی تو تم سب مجھ پر ہنسو گی۔ بہنوں نے وعدہ کیا وہ نہیں ہنسیں گی۔ تب اس نے کہا، میں شہزادے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بہنوں نے کہکا لگایا اور کہا، کیا شہزادے کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اسی وقت سلطان شکار کے لیے نکلا ہوا تھا اور ان کے جھونپڑے کے قریب سے گزرا۔ وہاں ایک کنواں تھا اور جب سلطان نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ پانی مانگے تو اس نے ان بہنوں کی گفتگو بھی سن لی۔ اچانک چھوٹی بہن روتی ہوئی باہر آئی، لیکن جب اس نے ایک اجنبی کو دیکھا تو اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے سلطان کو پانی اور جو کی روٹی پیش کی اور کہا، معاف کیجیے گا، ہمارے پاس بس یہی کچھ ہے۔ جب بڑی اور درمیانی بہنوں نے اجنبی کی آواز سنی تو باہر آ گئی اور چھوٹی بہن سے کہا، تمہیں آج آٹا گوندنا ہوگا اور روٹی بنانی ہوگی کیونکہ تم نے اپنا حصہ اس شخص کو دے دیا۔ چھوٹی بہن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گی۔ سلطان نے اس کی مہمان نوازی اور نرمی کو دیکھا اور سوچا، میں اس کا صلہ اسے ضرور دوں گا اور اس کی خود غرض بہنوں کو ٹھیک ٹھاک سبق بھی سکھاؤں گا۔ اگلے دن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو تینوں بہنوں کو محل میں بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سلطان کے سامنے آئیں تو بڑی بہن سے پوچھا گیا کہ اس نے کل رات کیا خواہش کی تھی۔ شرماتے ہوئے اس نے کہا، میں سلطان کے باورچی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ درمیانی بہن نے کہا، میں مٹھائی بنانے والے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، تم دونوں کل اپنی پسند کے آدمیوں سے شادی کرو گی۔ لیکن اس نے چھوٹی بہن سے کچھ نہیں پوچھا، جس پر بڑی اور درمیانی بہن نے طنز کرتے ہوئے کہا، شاید تمہیں اونٹوں یا کتوں کے چراوے سے شادی کرنی پڑے گی۔ رات کو سلطان نے اپنی ایک خادمہ کو بھیجا تاکہ چھوٹی بہن کو محل کے حمام میں لے جائے، اس کے بال سنوارے، اسے ریشم کا لباس پہنائے اور جواہرات پہنائے۔ پھر خادمہ نے کہا، یہاں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ ہے، صبح باغ میں جاؤ اور شہزادے سے تیسری ملاقات تک بات نہ کرو۔ جب چھوٹی بہن باغ میں گئی تو سب لوگ حیران تھے کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ بے حد حسین تھی۔ شہزادہ فخر الدین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جب اس نے اسے دیکھا تو ایک دوست نے کہا،
میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی، یہ ضرور کسی بادشاہ کی بیٹی ہوگی۔ شہزادے نے بھی اس پر نظر رکھی اور سوچا مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا۔ دوسرے دن شہزادے نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے صرف ایک کڑائی دار رومال اس کی طرف پھینکا، جس کی خوشبو شہزادے کو محصور کر کے رکھ گئی۔ تیسرے دن شہزادہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ آئی تو اس نے کہا، میں شہزادہ فخر الدین ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ اکیلی ہوتی ہو، تمہاری نوکرانیاں کہاں ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں خود اپنا خیال رکھتی ہوں، میرے پاس کوئی نوکر نہیں۔ شہزادے نے حیران ہو کر کہا، پھر دولت کا کیا فائدہ اگر ہم اسے اپنی عیش و عشرت پر خرچ نہ کریں؟ لڑکی نے کہا، دولت میرے نزدیک خیر اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کی عارضی خوشیوں کے لیے۔ شہزادہ اس کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور اس سے مزید بات کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگی تو شہزادہ بے قرار ہو گیا اور پوچھا، اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں تو تمہارے والد سے کہاں ملوں؟ لڑکی نے جواب دیا، سلطان سے بات کرو، وہی میرا مقام جانتے ہیں۔ شہزادہ فوراً اپنے والد کے پاس گیا اور کہا، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھ پر رومال پھینکا تھا۔ سلطان نے رومال کو غور سے دیکھا اور دل میں سوچا، یہی وہ لڑکی ہے جسے قدرت نے میرے بیٹے کے لیے چن لیا ہے۔ سلطان نے شہزادے سے کہا، یہ لڑکی بادشاہوں کی بیٹی نہیں، مگر اس میں بادشاہوں کی ہمت ہے۔ یہ امیروں کی بھی بیٹی نہیں، مگر اس کا دل غنی ہے۔ یہ اشرافیہ میں سے بھی نہیں، مگر اس کے پاس عقل کی بلندی ہے۔ تو کیا تم اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، ہاں، میں صرف اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو شاید میں بیمار پڑ جاؤں یا میں مر جاؤں۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا، مال، دولت، عیش و عشرت، بلند مقام ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ایک حسین ملکہ ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ سلطنتوں کو چلانے کے لیے ہمت، عقل اور دل کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے تمہیں ایک اچھی بیوی عنایت کی، اب تم اس کے ساتھ زندگی گزارو اور مجھے بھی اب آرام کا موقع دو، اور اس سلطنت کی باغ دوڑ تم دونوں مل کر سنبھالو۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت سے بڑھ کر خلقت خدا کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کو صبر و جمیل عطا کرے، اور غزہ کے لوگوں کو اسرائیل کی پریشانیوں سے دور کرے۔ آمین۔